السلام علیکم۔ مفید گھریلو ٹوٹکے۔ آلو کے خشک ٹکڑے لوہے کے برتن میں ایک دن کے لیے بھگو دیں، دوسرے دن اسے پانی سے سر دھوئیں اور ایسا ہفتے میں کم از کم 2 بار کریں۔ مسلسل ایسا کرنے سے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ ایک لیمون کا رس پانی میں ملا کر روز پیا کریں۔ 4 لیمون لے کر ان کا رس نکال لیں، اس میں پسی ہوئی تھوڑی سی پھٹکری ملائیں، پھر یہ دوا تقریباً 20 منٹ تک ناخن پر لگی رہنے دیں۔ خشک ہونے پر ہاتھ دھو لیں، ناخن چمک اٹھیں گے۔ قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراً پسا ہوا نمک چھڑک دیں۔ خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائے کا دبا غائب ہو جائے گا۔ چمڑے کے سوٹ کیس چمکانے کے لیے ایک نرم کپڑے کو لیمون کے رس میں ڈبو کر سوٹ کیس پر رگڑیں، سوٹ کیس چمک جائے گا۔ کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیجئے، دھبا دور ہو جائے گا۔ جینس کی پینٹ دھوتے وقت ایک بالٹی کے پانی میں 4 کھانے کے چمچے سرکہ ڈال دیں تو پینٹ کا رنگ خراب نہیں ہوگا۔ مکھیاں ناک میں دم کر دیتی ہیں تو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پودینہ لگا دیں تو مکھیاں نزدیک بھی نہیں آئیں گی۔ گلاب کے عرق میں پسی ہوئی پھٹکری ملا کر رات کو چہرے پہ آدھا گھنٹے تک لگانے سے چہرہ نرم و نازک اور شاداب ہو جاتا ہے اور داغ دھبے بھی جاتے رہتے ہیں۔ مولی کھانے سے آنتوں کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور اس طرح قبض بھی دور ہو جاتا ہے۔ پتھری کے مریضوں کو چقندر کا ابلا ہوا گاڑھا پانی تھوڑا تھوڑا روزانہ پلانے سے چند ہفتوں میں پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ پیاز کو مناسب مقدار میں روزانہ کھانے سے چہرہ سرخ و سفید ہو جاتا ہے۔ اگر کسی فرد کو بار بار قے آ رہی ہو تو لیمون پر کالا نمک لگا کر چاٹنے سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو ایک صاف ستھرا سفید کاغذ کا ٹکڑا سالن میں ڈال دیں، کاغذ نمک کو جذب کر لے گا۔ ہائی بلڈ پریشر سے نجات کے لیے ہلدی، سونف اور گلوکوز ہم وزن لے کر پیس لیں اور روزانہ ایک چائے کا چمچہ صبح نہار منہ اور رات سوتے سے کچھ دیر پہلے کھائیں، فائدہ ہوگا۔ آنتوں کی طاقت کے لیے زیتون کے تیل سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ اس کے چند قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے آنتیں طاقتور ہو جاتی ہیں۔ اگر لہسن کو جلدی چھیلنا ہو تو گرم پانی میں 10 منٹ کے لیے بھگو دیں، اس کے بعد چھیلیں، چھلکے اتر جائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔